بریلوی انہیں کافر مانتے ہیں. آپ کے حساب سے جو دیوبندی ہیں یا شیعہ ہیں یا احمدیہ ہیں یا داؤدی بورا ہیں وہ سب مسلمان نہیں ہیں؟ اوکے. مسلمان اس اعتبار سے نہیں ہیں کہ ان کے عقیدے وہ نہیں ہے جو ہمیں بتائے گئے ہیں. ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں فرق ہے. پر کہا صاحب یہ انٹرپریٹیشن کا معاملہ نہیں ہے. جیسے میں اگر چونکہ میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہوں. دیوبندیوں تمہاری بینڈ بجا دی. یہ آدمی توقیر رضا جو مولانا احمد رضا خان کا رشتہ دار بھی ہے شاید کہ یہ بینڈ بجا دی تمہاری. کیسے؟ یہی تمہارے سامنے آیا کرتا تھا 2014 میں 2015 میں اور اتحاد کے نعرے لگا رہے تھے. دیکھ لے یہ تصویر جو ہے دارالعلوم کے مہمان خانے کی تصویر ہے جو توقیر رضا ہے، ساتھ میں مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں. دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم اتحاد کا نعرہ بلند کریں گے. یعنی دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک ہی ہے اور دونوں مسلمان ہیں. اس بات پر جو ہے اتحاد کرنے کے لیے وہ دیوبند گئے ہوئے تھے. لیکن آج دیکھیں یہ جو ہے دیوبندیوں ہی کو جو ہے کفر کا فتویٰ دے دیا، اہل حدیث کو، شیعوں کو یہ کفر کا فتویٰ دے دیا. اب تم کیا کرو گے دیوبندیوں؟ تمہاری تو درگتی مار دی انہوں نے. اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ دیوبندی آزادی سے لے کر اب تک وہ لڑتے آ رہے ہیں تو اکیلے ہی لڑتے آ رہے تھے اور اکیلے ہی لڑیں گے. اکیلے ہی لڑیں گے، اکیلے ہی. یہ کتاب انہوں نے جب یہ دیوبند آیا تھا، یہ کتاب جب دیوبند آیا تھا یہ مولانا توقیر رضا یہ کتاب ہاتھ میں لے کر آئے تھے، تعلیمات اعلیٰ حضرت. اس میں دیوبندی اور بریلوی اختلافات کو ختم کرنے اور حق کو عام کرنے کے لیے ایک اہم کاوش تعلیمات اعلیٰ حضرت. اور تحریر کس نے کی اس رسالے کو؟ اقبال احمد صاحب کانپوری. آگے لکھتے ہیں سید ابو البرکات کاظمی. یہ جو ہے علماء کرام جو بریلوی کے علماء کرام ہے اس کو ہاتھ میں لے کر آئے تھے توقیر رضا اور یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ دیوبندی اہل حدیث سنی وغیرہ کا اختلافات کو ختم کیا جائے اور جو جن جن باتوں پر ہماری اختلاف ہوتی تھی وہ علم غیب پر، حاضر ناظر پر، ان تمام چیزوں کو انہوں نے اس پر بیان کر دیا اور فتاوی رضویہ کے حوالے سے بیان کیا. کہا یہ ساری چیزیں جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اب کیا کرو گے بتائیے؟ تو اسی لیے منافقوں کو پالنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا، نہ بھی مسلمان جو ہے منافقوں کو پالنا جائز ہے. مسلمانوں کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے دھوکے میں رکھتا ہے. آ کے آپ کے سامنے کہیں گے قالو قالو قالو، ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، معنا ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن جیسے ہی وہ منہ پھیرے گا کہے گا نہیں 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 ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اگر آپ اتحاد کے اندر شامل کریں گے تو پھر یہی دن دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کچھ بھی کر لیں، یہ ہمارے خلاف بکواس کریں گے، ہم ان کے خلاف بکواس کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہے گی. تو اسی لیے میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اتحاد کا چولا جو ہم پہن کر گھوم رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کو ہم کرسی پر بیٹھا کر چائے پلاتے ہیں، یہی پیٹھ پیچھے میڈیا کے سامنے ہمیں کافر کہتے نظر آ رہے ہیں. تو بھائی بچتے رہیے ایسے لوگوں سے، ورنہ پھر جو ہے آپ کو اسی جال میں پھنسائے گا جس جال